محدثین کا. وبه قال حدثني عمرو بن علي وحسن الحلواني كلاهما عن عفان بن مسلم قال كنا عند إسماعيل بن علية فحدث رجل عن رجل فقلت إن هذا ليس بثبت قال فقال رجل اغتبته فقال إسماعيل ما اغتابه ولكنه حكم أنه ليس بثبت. عفان فرماتے ہیں کہ ہم محدث ابن علیہ اسماعیل بن علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھے. ایک شخص نے کسی راوی سے روایت بیان تو میں نے کہا کہ جس سے تم روایت بیان کر رہے ہو مضبوط راوی نہیں. عفان کہتے ہیں کہ اس شخص نے جھلا کر کہا آپ نے اس مروی عنہ کی یعنی جس سے میں نے روایت کی اس کی غیبت بیان کی. اسماعیل بن علیہ نے فرمایا کہ نہیں، انہوں نے غیبت نہیں کی بلکہ حکم لگایا ہے کہ وہ مضبوط راوی نہیں ہے. اور حفاظت صیانت دین کے لیے اگر ایسا کیا جائے تو یہ توہین نہیں ہے، غیبت نہیں ہے، بلکہ دین کو مضبوط کرنے کا ایک سبب ہے. آگے چند راویوں کا جو ہے نقص امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے. دیکھیے وبه قال حدثني أبو جعفر الدارمي قال حدثنا بشر بن عمر قال سألت مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن الذي يروي عن سعيد بن المسيب فقال ليس بثقة وسألت مالكا عن شعبة الذي روى عنه ابن أبي ذئب فقال ليس بثقة وسألته عن صالح مولى التوأمة فقال ليس بثقة وسألته عن أبي الحويرث فقال ليس بثقة وسألته عن حرام بن عثمان فقال ليس بثقة وسألت مالك بن أنس عن هؤلاء الخمسة فقال ليسوا بثقة في حديثهم وسألته عن رجل آخر نسيت اسمه فقال هل رأيته في كتبي قلت لا قال لو كان ثقة لرأيته في كتبي. بشر بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک راوی ہے محمد بن عبد الرحمن ان کے بارے میں پوچھا جو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے سید التابعین سے روایت بیان کرتے کہ وہ کیسے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ ثقہ نہیں ہے. ان کے ذوق پر ائمہ کا اتفاق ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو منکر الحدیث لکھا ہے. منکر الحدیث لکھا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے ابو الحویرث کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی ثقہ نہیں ہے. ابو الحویرث کنیت عبد الرحمن بن معاویہ بن حویرث انصاری مدنی نسبت و نام ہے. معمولی درجے کے راوی ہے. حافظہ بہت کمزور تھا. فرقہ مرجیہ سے تعلق ہونے کا بھی ان پر الزام ہے. سنن ابو داؤد اور ابن ماجہ میں ان کی روایت ہے. تو امام مالک نے فرمایا کہ یہ ثقہ نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں بشر بن عمر کہ میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اس شعبہ کے بارے میں پوچھا جن سے ابن ابی ذئب روایت بیان. تو امام مالک نے فرمایا کہ وہ بھی ثقہ نہیں ہے. شعبہ ابن یحییٰ قرشی ہاشمی مدنی ابن عباس کے آزاد کردہ غلام معمولی درجے کے راوی. پھر بشر بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے حرام بن عثمان کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا کہ وہ بھی ثقہ نہیں ہیں. تو الگ الگ ان کے بارے میں حرام. تو یہ ہے صالح بن نبہان توأمہ کے مولا کہلاتے ہیں. مولا توأمہ معمولی درجے کے معتبر راوی ہے. سنن ابو داؤد سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں ان کی حدیثیں ہیں. اخیری عمر میں ان کا حافظہ بگڑ گیا تھا اس لیے ان کے صرف قدیم شاگردوں کی جو روایتیں ہیں وہ گویا کہ ان سے روایت کرنا معتبر ہے. اخیری زندگی میں ان کے حالات بگڑ گئے تھے. اور یہ حرام بن عثمان جو ہے یہ ضعیف راوی ہے. شیعت میں غلو کرتے تھے. امام شافعی اور امام یحییٰ بن معین رحمہم اللہ نے فرمایا کہ روایت حرام حرامن کہ حرام بن عثمان سے روایت بن کر حرام ہے. بشر بن عمر فرماتے ہیں میں نے ان پانچوں کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ سب اپنے حدیثوں میں قابل اعتماد نہیں. میں نے ان سے ایک اور شخص کا جس کا میں نام بھول رہا ہوں دریافت کی تو فرمایا تم نے اس کی روایت میری کتابوں میں دیکھی ہے؟ میں نے کہا نہیں. امام مالک نے فرمایا کہ اگر وہ ثقہ ہوتا تو میں اس کو اب میری کتابوں میں ضرور جگہ دیتا.
اس سے معلوم ہوا کہ امام مالک کی موطا میں صحیح روات کا التزام کیا گیا ہے اور غیر ثقہ راوی کی روایت آپ نے نہیں لی ہے. جیسے صحیحین والوں نے التزام کیا ہے ویسے آپ نے بھی اس کا التزام کیا ہے. وبه قال حدثني الفضل بن سهل قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن ابي ذئب عن شرحبيل بن سعد وكان متهما راوی شرحبیل بن سعد مدنی. یہ 100 سال کی عمر انہوں نے پائی تھی. آخری عمر میں حافظہ بگڑ گیا تھا اس لیے بعض ائمہ فن نے ان پر جرح کی. امام بخاری نے ادب المفرد میں اور سنن ابو داؤد سنن ابن ماجہ میں ان کی روایت موجود ہے. وبه قال حدثني محمد بن عبد الله بن قزازة قال سمعت أبا إسحاق الطالقاني يقول سمعت عبد الله بن مبارك يقول لو خيرت بين أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله بن محرر لا اخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة فلما رأيته كانت بعلة أحب إلي منه. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن محرر کے دینداری سے تقوی طہارت سے اتنا متاثر تھا کہ اگر مجھے اختیار دیا جاتا کہ جنت میں جاؤ یا عبداللہ بن محرر سے ملو تو میں پہلے عبداللہ سے ملتا پھر جنت جاتا. مگر جب میں نے ان کو دیکھا ان کی حدیث سنی روایت سنی تو مینگنی میرے نزدیک اس سے زیادہ اچھی چیز ہے نا. اتنا میں ان سے بدگمان ہو گیا. وبه قال حدثنا فضل بن سهل قال حدثنا وليد بن صالح قال عبد الله بن عمرو قال سيدنا يعني ابن ابي انيس لا تاخذ عن اخي. یحییٰ بن ابی انیسہ جزری متروک راوی ہیں. زید بن ابو انیسہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی سے روایتیں نہ لو. دیکھیں اپنے بھائی کی بھی روایت نہیں کی ہے. وبه قال حدثني احمد بن ابراہیم الدورقی قال حدثني عبد السلام الوارثی قال حدثني عبد الله بن جعفر الرقی عبید اللہ بن عمرو قال كان يحيى بن ابي انیس كذابا. تو زید بن ابو انیسہ نے اپنے بھائی یحییٰ بن ابو انیسہ کو کذاب قرار دیا. کسی کی کوئی رعایت نہیں برتی گئی چاہے اپنا بھائی سگا رشتہ داری ہی کیوں نہ. احادیث کے بارے میں اگر اس نے اچھا کام نہیں کیا ہے تو اس کے شناعت کو باقاعدہ طور پر بیان اور ذکر کیا گیا ہے. وبه قال حدثني احمد بن ابراهيم قال حدثني سليمان بن حرب عن حماد بن زيد قال ذكر فرقد عند ايوب فقال ان فرقد ليس بصاحب حديث. فرقد بن یعقوب سنجی صافی آدمی تھے مگر حدیث میں کمزور تھے. بہت زیادہ غلطیاں کی ہیں. تو ان فرقد لیس بصاحب حدیث. ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فرقد فن حدیث کے آدمی نہیں تھے. وبه قال حدثني عبد الرحمن بن بشر العابدي قال سمعت يحيى بن سعيد القطان ذكر عنده محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي فضعفه جدا فقيل ليحيى أضعف من يعقوب بن عطاء قال نعم ثم قال ما كنت أرى أن أحدا يروي عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير محمد بن عبداللہ بن عبید بن عمیر لیثی مکی نہایت ضعیف راوی ہے. امام بخاری نے منکر الحدیث امام مسلم نے متروک قرار دیا. حضرت عطا بن ابی رباح سے روایت بیان کرتا ہے. دوسرے راوی ہے یعقوب بن عطا مکی ضعیف ہے. اپنے والد حضرت عطا سے روایت بیان کرتے ہیں. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے حدیثیں لی ہے. وبه قال حدثني عبد وبه قال
وبه قال حدثني بشر بن الحكم قال سمعت يحيى بن سعيد القطان ضعف حكيم بن جبير وعبد الأعلى وضعف يحيى بن موسى بن دينار وقال حديثه ريح وضعف موسى بن دهقان وعيسى بن أبي عيسى المدني قال سمعت الحسن بن عيسى يقول قال لي ابن المبارك إذا قدمت على جرير فاكتب علمه كله إلا حديث ثلاثة لا تكتب حديث عبيدة بن معتب والسرج بن إسماعيل ومحمد بن سالم. دیکھیے 4-5 روایت کی ایک ساتھ انہوں نے یہاں پر تشریح کر. حکیم بن جبیر اسدی کوفی متکلم فی راوی ہے، ضعیف ہے، شیعت کا الزام ہے. عبداللہ بن عامر ثعلبی کوفی راوی، سنن اربعہ کے راوی، صدوق، حدیثوں میں وہم ہو جایا کرتا. موسیٰ بن دینار حضرت سعید بن جبیر مشہور تابعی سے روایت بیان کرتے، ضعیف راوی ہے، بعض لوگوں نے انہیں کذاب اور متروک قرار دیا. موسیٰ بن دہقان کوفی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت بیان کرتے ہیں، ضعیف راوی ہے، آخری عمر میں حافظہ بگڑ گیا تھا. عیسیٰ بن ابی عیسیٰ میسرہ کوفی ابن ماجہ کے راوی ہے، متروک الحدیث راوی ہے، ابن ماجہ کے راوی ہے اور متروک الحدیث راوی ہے. عبیدہ بن معتب ضبی کوفی ضعیف راوی ہے، آخری عمر میں حافظہ بگڑ گیا. صحیح بخاری میں ایک جگہ تعلیقاً ان کی روایت ہے اور سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ میں بھی ان کی روایت لی گئی. امام مسلم اور نسائی نے ان سے روایت نہیں لی. سری بن اسماعیل حمدانی کوفی متروک راوی اور محمد بن سالم حمدانی کوفی یہ بھی ضعیف راوی ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی حدیث لی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی حدیثیں لی ہیں. تو یہاں تک تقریباً 51 ضعیف روات پر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام کو پیش کیا ہے. آگے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ضعیف راویوں کی تعداد تو ہزاروں تک پہنچتی. ہر ضعیف راوی کے بارے میں متعدد ائمہ جرح و تعدیل کا کلام الگ الگ پایا جاتا ہے. ایسی صورت میں سب کا احاطہ کرنا تو مشکل ہے، یہ تو ایک بڑی کتاب کا موضوع ہے. اس مختصر سے مقدمہ مسلم میں اس کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. اصل امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہاں جن ضعیف روات کا نام بنام تذکرہ کیا ہے تو ائمہ جرح و تعدیل کا جرح و تعدیل میں جو انداز ہے اس کو سمجھانے کے لیے، اس کو جو ہے سمجھانے کے لیے کیا ہے، ورنہ تمام ضعیف روات کا احاطہ ممکن نہیں ہے اور یہ بہت ہی دشوار گزار مسئلہ ہے. یہ بہت ہی دشوار گزار مسئلہ. بہرحال